ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ آج کے پیغام کے عنوان سے اخلاق کے متعلق اور حشاش بشاش رہنے کے متعلق آپ آغا صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی جانب. ہماری بات چل رہی ہے مبتلات روزہ پر، اور بات ہماری پہنچی تھی کہ اگر انسان جان بوجھ کے قے کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. بڑھتے ہیں ان مسائل کی جانب کی جو کچھ مسائل بچ گئے تھے. آغا صاحب، کیونکہ مبتلات پر بات چل رہی ہے اور آپ نے پہلے گزشتہ مسائل میں یہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی انسان سہون بھول کر کوئی مبتل چیز کو بجا لائے اور ایسا کام کرے جو روزے کو عام حالات میں باطل کر دیتی ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے، سہون اس نے کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا. تو ایک انسان ہے کہ اس نے سہون کوئی ایسا کام کیا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ باطل ہے. اب اس کے بعد اس نے عمدن کوئی ایسا کام کیا کہ جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو اس حالت میں اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جی، جو بھی عمل روزے کو باطل کرتا ہے وہ اگر سہون بجا لایا جائے، صحیح، جیسے کھانا پینا انسان کے روزے کو باطل کرتا ہے، بے شک، تو یہ کھانا پینا اگر سہون بھول کر انسان کھا لے، پانی پی لے، دودھ پی لے، بھول گیا تھا، روزہ کی حالت کو بھول گیا تھا، صحیح، تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہے. صحیح، جیسے یاد آ جائے تو اس چیز کو ترک کر دے، روزہ باطل نہیں ہے، روزہ صحیح ہے. لیکن وہی چیز اگر جان بوجھ کر استعمال کی جائے تو روزہ باطل بھی ہے. جان بوجھ کر کھانے پینے سے نہ صرف یہ کہ روزہ باطل ہوتا ہے کہ ضرور ہوتا ہے، اس کی قضا لازم ہو جاتی ہے اور اس کا کفارہ بھی واجب ہوتا ہے. صحیح. اس کو کہتے ہیں روزہ توڑنا یا روزہ کھانا. روزہ توڑنا حرام بھی ہے اور اس سے روزہ باطل بھی ہوتا ہے، اور ساتھ کفارہ بھی کھانے پینے کے ذریعے سے روزہ توڑے کوئی. صحیح. بے شک پانی پینا عام حالت میں جائز ہے، رات کو جائز ہے، عام دنوں میں جائز ہے. ماہ رمضان کے روزے کی حالت میں یہی پانی پینا حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ سہون اس نے کیا تھا، اور کیونکہ سہون کیا اور اس نے سمجھا کہ میرا روزہ باطل ہو، یعنی گویا کہ مسئلے سے آشنا نہیں تھا، اور پھر یعنی اس نے مثال جان بوجھ کے کوئی پانی کا گلاس پی لیا، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا روزہ شاید باطل ہو گیا ہے. تو اس صورت میں اس کا روزہ جو ہے، جی اس صورت میں بھی باطل ہے، روزہ باطل ہے اس کا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں روزہ باطل کر رہا ہوں، روزہ باطل کر رہا ہوں، میں روزہ باطل کر رہا ہوں. اگرچہ ممکن ہے اس سے روزہ باطل نہ ہوتا تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں روزہ باطل کر رہا ہوں، تو اس کے روزہ نہ رکھنے کے ارادے کی وجہ سے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہ یہ سمجھ کے کوئی کھائے چیز کہ روزہ باطل کر رہا ہوں تو پھر تو باطل ہے اور کفارہ بھی ہے. صحیح. اور اگر یعنی سہون اس نے کیا تو پھر روزہ اس کا باطل، پھر روزہ باطل نہیں ہے، پھر صحیح ہے. تو مزید اگر مثال ایک امکانی صورت بن سکتی ہے کہ روزہ دار ہے، جان بوجھ کے تو اس نے کوئی چیز اپنے حلق میں اٹھے لی، جا رہا تھا، کچھ شرارتی مزاج افراد تھے یا اسلام دشمن کوئی گروہ تھا، انہوں نے اس کو پکڑا، پتہ چلا یہ روزے کی حالت میں ہے، تو اس کے حلق میں کوئی چیز زبردستی جو ہے انہوں نے انڈھیل دی، تو اس صورت میں اس کا روزہ جو ہے. جی اگر انسان غیر اختیاری اور غیر ارادی طور سے اس کے حلق میں کوئی چیز ڈالی جائے، انڈیلی جائے، اور اس کے پیٹ میں اس چیز کو پہنچایا جائے اور اس میں اس کا ذرہ برابر اختیار شامل نہیں تھا، صحیح، تو روزہ باطل نہیں ہے. روزہ باطل یہ مجبور ہے، شمار ہوگا. مکرہ اس کو کہتے ہیں، یہ مجبور ہے، اور مجبوری کے عالم میں جو اس سے سرزد نہیں ہوا، اس سے سرزد کروایا گیا، یعنی اس کے منہ کھول کے اس میں پانی انڈیلا گیا، دوا انڈیلی، کوئی چیز ڈالی، تو روزہ باطل نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے. اور جو اس کا گناہ ہوگا وہ ان لوگوں کے اوپر ہوگا جو اس کے ساتھ انہوں نے یہ عمل کیا. لیکن اس پر اس روزے کی قضا بھی نہیں ہے، اور ان کے اوپر بھی یہی ہے کہ گناہ ہے. ہاں، گناہ ہے ان کا. اچھا سب اس میں تو یہ صورت ہے کہ انہوں نے خود اس کے منہ میں کوئی چیز ڈال لی، حلق میں ڈال لی. ایک تو وہ خود یعنی اس کو مجبور کرتے ہیں کہ اگر تو نے یہ چیز نہ کھائی
یا مثال تو نے جمع نہ کیا یا کوئی ایسا کام نہ کیا تو ہم تجھے مار دیں گے، تیری جان کو خطرہ ہے، تو خود اپنے ہاتھ سے کوئی چیز کھاتا پیتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو روزے کو باطل کر دیتی ہے، تو اس صورت میں کوئی فرق ہے؟ جی فرق ہے. صحیح. انسان کے مجبور ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو مطلق مجبور ہے، جیسے اس کو پکڑ کے اس کا منہ کھول کے اس میں پانی انڈیلا، دوا انڈیلی، کوئی چیز ڈالی، کوئی کھانا ڈالا، اور اس کا ذرہ برابر اس میں عمل شامل نہیں تھا، صحیح. اس صورت میں روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن اس کو دھمکی دی جاتی ہے کہ تم اگر روزہ نہ کھا لو، نہ کھاؤ یا روزہ نہ توڑو تو ہم تمہارے ساتھ یہ نقصان کریں گے. صحیح. تو اس صورت میں وہ جان بچانے کے لیے یا جان کے کسی جانی اعضاء میں سے، اعضائے بدن میں سے عضو کو بچانے کے لیے وہ کہیں گے کہ اگر تم یہ کام نہ کرو تو ہم تمہارا ہاتھ توڑیں گے، ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے. اس نقصان سے بچنے کے لیے مجبور ہے وہ روزہ کھولنے پہ، تو روزہ کھول سکتا ہے جان بچانے کے لیے، اس عضو کو نقصان سے بچانے کے لیے. لیکن روزہ یہاں پر باطل ہے، باطل ہے، خود کر رہے ہیں. روزہ باطل ہے، گناہ نہیں ہے. فرق یہ کہ یہ گناہ گار نہیں ہے. گناہ گار نہیں. روزہ باطل ہونا اور گناہ گار ہونا دو چیزیں ہیں. صحیح. انسان دوا پی لیتا ہے بیماری کی مجبوری کی وجہ سے، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دوا کھا لو پی لو، ورنہ تمہاری بیماری میں شدت آئے گی، تمہاری بیماری ٹھیک نہ ہوگی. تو انسان اپنے اختیار سے اسٹور سے دوائی خرید لیتا ہے، خود ہی پی لیتا ہے، خود ہی کھا لیتا ہے. یہ بھی ایک مجبوری ہے. یہاں گناہ نہیں ہے لیکن روزہ باطل ہے. روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے. اسی طرح ایک آدمی دھمکی دیتا ہے کہ تم اگر روزہ نہ کھولو تو میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا، تو یہ بھی مجبوری ہے. کھا لے، جان بچا لے، روزہ باطل ہے، گناہ نہیں ہے. بعد میں قضا کرے. صحیح. بس اس میں انسان کے گناہگار ہونے کا خطرہ نہیں ہے، لیکن روزہ باطل. اچھا، بعض مقامات پر انسان کو یقین ہوتا ہے یا گمان ہوتا ہے کہ اگر میں فلاں جگہ پہ چلا گیا تو یہ صورتحال پیش آ جائے گی، بعض لوگ مجھے پکڑ لیں گے اور زبردستی کریں گے یا میرے منہ میں کوئی چیز انڈھیل دیں گے، تو آیا ضروری ہے کہ ایسی جگہوں پر نہ جایا جائے یا جانے سے کوئی حرج نہیں؟ جی یقیناً اگر اسے یقین ہو کہ میں فلاں جگہ سے گزروں گا یا فلاں محفل میں جاؤں گا یا فلاں جگہ پر جاؤں گا تو وہاں پر ایسے افراد بیٹھے ہیں کہ وہ جبراً مجھے کچھ کھلا دیں گے. صحیح. یا میرا منہ کھول کے اس میں کوئی چیز انڈیل دیں گے میرے حلق میں، تو ایسی جگہوں پہ جانے سے پرہیز کرنا واجب ہے روزے کو بچانے کے لیے. اور اگر کوئی وہ خدا نخواستہ اس کو حرام میں مبتلا کرتے ہیں روزے سے ہٹ کر بھی، تو ایسی جگہوں پر جانے سے بھی مومن کو پرہیز کرنا چاہیے. صحیح. جہاں اسے مجبوراً حرام میں مبتلا ہونا پڑ جائے، ان تمام جگہوں سے پرہیز کرنا واجب ہے، بطور مقدمہ کے کہ حرام میں پڑ نہ جائے. صحیح. ایسے تمام کاموں سے انسان کو زندگی میں پرہیز کرنا چاہیے جن کاموں کے ذریعے سے وہ کسی حرام میں مبتلا ہوگا. بعد میں یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ حرام میں مبتلا ہو جاؤں لیکن ان لوگوں نے ایسا کیا. تو سوال پیدا ہوگا کہ آپ ان لوگوں کے پاس گئے کیوں تھے جب آپ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ ایسا آپ کے ساتھ کریں گے، لہٰذا آپ بے قصور نہیں ہوں گے. ہاں لا علمی میں کہیں چلا جاتا ہے، کسی محفل میں کسی جگہ پر پہنچتا ہے، وہ لوگ پھر آپ کو پکڑ کے خدا نخواستہ آپ کے روزے کو باطل کرتے ہیں یا آپ کے منہ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں، تو پھر آپ گناہ گار نہیں. یعنی پرہیز کرنا چاہیے ایسی جگہوں پہ جانے سے اگر پتہ ہو. اچھا صاحب، آپ نے مبطلات روزہ کو بیان کیا تھا کہ بعض چیزیں ہیں کہ جن کو اگر بجا لایا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں قضا ہے. تو ذرا اس کو واضح کریے گا کہ یہ جو 8 یا 9 چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، آیا ساری چیزوں کو اگر ہم بجا لائیں روزہ باطل ہونے کی صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ ہے، یعنی ان میں سے بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں ایک کفارہ ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے. جی، یہ جو مبطلات روزہ جو 8 چیزیں بیان ہوئی ہیں، کھانا پینا ہے، ہم بستری ہے، اور اپنے آپ کو کسی دوسرے عمل کے ذریعے سے جنب کرنا ہے، اور خدا و رسول پر جھوٹی نسبت خدا و رسول کی طرف دینا ہے، اور حلق گاڑے غبار کا حلق تک پہنچانا وغیرہ ہے، یا پانی میں بعض فقہا کے نزدیک پورے جسم کو ڈبونا ہے بیک وقت کسی تالاب میں،
کسی دریا نہر میں، اور اس کے علاوہ صبح تک غسل، واجب غسل پہ باقی رہنا، جان بوجھ کر قے کرنا، یہ چیز حقنہ لینا یا انما کرنا علاج کے لیے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو ان میں جان بوجھ کر ان میں سے بعض چیزیں بجا لائیں تو اس پہ قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، صحیح، لیکن بعض چیزوں پہ صرف قضا ہے، جیسے حقنہ لینا ہے، ٹھیک، قضا ہے، کفارہ کفارہ نہیں ہے۔ جیسے غبار کا حلق تک پہنچانا، اس میں قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جو بعض چیزیں ہیں، قے کرنا وغیرہ، خدا و اس رسول میں پر بہتان باندھنا، جی خدا و رسول پر بہتان جی خدا و رسول پر بہتان یا ان کی طرف جھوٹی نسبت وغیرہ دینا، اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اس پر کفارہ نہیں آتا۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یا ہم بستری کا معاملہ ہے، یا صبح تک جان بوجھ کر غسل جنابت یا غسل حیض اور نفاس پر باقی رہنا، ان اعمال میں یہ ہے کہ کوئی اگر ان میں سے کوئی ایک کام کر لے، واجب غسل پر صبح تک باقی رہے غسل جنابت پر، یا خواتین کے لیے اپنے مخصوص غسل کے اوپر، یا ہم بستری بجا لائیں، یا یہ کہ کھانا پینے کا عمل کریں، استمنا وغیرہ کر لیں، خود اختیاری طور سے جنب ہونا وغیرہ۔ اس طریقے سے اگر جان بوجھ کر ان کاموں میں سے کوئی ایک کر لے تو اس صورت میں قضا بھی واجب ہے رمضان مبارک کے بعد، اور کفارہ بھی واجب ہے، یعنی ہر روزے کے بدلے میں کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا، ان میں سے کوئی ایک واجب ہے، صحیح، یہ کفارہ ہے۔ اور یہ سخت جو جرمانہ یا سزا ہے وہ ان بعض کاموں کے لیے ہے جن میں کھانا پینا ہے، خواہ وہ حلال چیزیں کھائیں پئیں رمضان کی حالت میں، یا خدا نخواستہ حرام چیزیں استعمال کریں، ہم بستری کریں حلال کے ساتھ یا حرام کے ساتھ نعوذ باللہ، اور پھر صبح تک جنب کی حالت میں باقی رہے، یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ کام ہے کہ جن کے بجا لانے سے یا جن کے مرتکب ہونے سے انسان پر دوہری سزا ہوتی ہے، ایک تو قضا واجب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کفارہ بھی دینا واجب ہے۔ صحیح، تو یہ سب کیونکہ ظاہراً دیکھا جائے تو ایک روزہ ہم نے جان بوجھ کے باطل کیا اور اس کے بدلے میں اتنی بڑی سزا ملی، تو اس کا بھی کوئی فلسفہ ہے؟ جی، یہ روزہ جو ہے اطاعت الہی کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنی عبادت مختلف طریقوں سے بجا لانے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک سال میں ایک دفعہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ 1 مہینہ روزہ رکھو، اور اس رمضان کے مہینے کا تقدس بھی بہت زبردست طریقے سے بیان فرمایا کہ بہت مقدس مہینہ ہے، جس کے اندر انسان یاد خدا میں رہتے ہوئے سو بھی جائے تو عبادت ہے، سانس بھی لینا عبادت ہے، اٹھنا بیٹھنا جانا آنا سبھی عبادت۔ اس مہینے کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں جو جن چیزوں کی پابندی لگائی ہے ان پابندیوں کا خیال کرے، اگر ان پابندیوں کو توڑ دے تو پھر ظاہر ہے اس کی سزا بھی بھگت لے، اور یہ مقدس مہینہ ہے، ایک مقدس ماحول اس مہینے میں بنتا ہے۔ اس مقدس فضا کو آلودہ کرنے والا، اس کی کم سے کم سزا یہی ہے کہ وہ قضا بھی کرے اور کفارہ بھی دے دے، اور اس تقدس کو برقرار رکھنا مومن کے اوپر واجب ہے۔ اس لیے سر عام روزہ توڑنے والے مسلمان کے لیے اسلامی محکمے میں، شرعی محکمے میں سزا مقرر ہے، اس پر شراب پینے والے کے لیے سزا مقرر ہے، سر عام کوئی گناہ کرنے والے پر سزا مقرر ہے۔ یہ سر عام کی شرط یہی ہے کہ اس تقدس کو وہ پامال کرتا ہے، اس اہمیت کو وہ گھٹا دیتا ہے، یعنی روزے کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، روزے کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ روزہ اتنا عظیم ہے کہ اس کا خیال رکھو۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن سر عام پھر بھی نہیں کھا سکتے ہیں، آپ
حدود کو باقی رکھیں، صحیح، جس طرح روزے اللہ کی نے عظمت کو ارشاد فرمایا باقی یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. جی کہ ناظرین یہ واقعاً بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. یہ تو انسان ہے کہ جو اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے. نہیں تو ایک روزہ رکھنا پڑنا تھا اور ایک روزے کی برکات تھی، لیکن اگر انسان نے جان بوجھ کے اس کو توڑ دیا اور پھر یہ جو چیزیں ہیں جماع، استمنا اور باقی جو چیزیں اقسام نے بیان کی، اگر اس کے ذریعے وہ روزہ باطل کرتا ہے تو یہ بطور سزا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جرمانہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے تمہیں 60 روزے رکھنے پڑیں گے. انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.